الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید 15واں سپارہ سورۃ الکہف کا معنی اور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا آپ احباب کے سامنے رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر ایک مرتبہ خطاب فرمایا، ایسا شاندار فصاحت و بلاغت والا تھا، قوم پر بڑا اثر و رسوخ ہوا، دل نرم ہو گئے، آنکھیں بہہ گئیں۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑا اس کائنات کے اندر اس وقت عالم کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ میرے رب کو یہ بات پسند نہ آئی کہ موسیٰ، آپ سے بڑھ کر بھی اس دنیا کے اندر عالم موجود ہیں، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اب آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ فلاں جگہ پر میرا ایک بندہ، میرا نبی موجود ہے، جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے، اور اسے وہ علم ہے جس کا آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے جو کہ خدمت کے لیے ان کے ساتھ تھا ان سے کہا، جو کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، ان سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں، ان سے علم حاصل کروں۔ اب میں اس علم کے طلب کے لیے سفر پر نکلوں گا اور وہاں تک چلتا جاؤں گا جہاں پر دو دریا آپس میں اکٹھے نہ ہو جائیں، اس جگہ پر وہ نبی موجود ہوں گے، یا میں ایک لمبا عرصہ چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ دونوں نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون علیہ السلام نکلے، اس سفر پر چلے، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام آرام کے لیے لیٹ گئے، یوشع بن نون بیدار تھے، مچھلی جو ان کے پاس بطور نشانی تھی کہ جہاں پر یہ آپ کی ٹوکری سے نکل جائے دریا میں چلے جائیں، سمجھ لے کہ وہی وہ جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یوشع بن نون نے وہ منظر دیکھا کہ اس جگہ پر ٹوکری سے وہ مچھلی نکلی، دریا میں پہنچی، سارا عجیب و غریب وہ منظر دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بیدار نہ کیا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ جب وہ بیدار ہوئے نسیا حوتہما، تو یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کی بیداری کے وقت ان کو یاد کرواتے، بتلاتے کہ وہ وقت آ گیا ہے، مچھلی چلی گئی، لیکن یہ دونوں بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اللہ فرماتے ہیں اس مچھلی نے دریا کے اندر، سمندر کے اندر اپنی سرنگ بناتے ہوئے راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا، پس جب یہ دونوں نبی اٹھے اور آگے کو چل پڑے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہ، اپنے نوجوان ساتھی سے، آتنا غداءنا، ہم بہت زیادہ چل چکے ہیں، تھک چکے ہیں، بھوک لگ گئی ہے، اب میرے پاس صبح کا ناشتہ لے کر آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق ہمیں اس سفر سے اب تھکاوٹ ہو چکی ہے۔ یہاں پر بہت سے علماء اور مفسرین نے لکھا کہ جہاں تک سفر کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ علم کی طلب کے لیے نکلو، اور جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ دو سمندروں کے ملنے تک موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون اتنا سفر کیا لیکن تھکاوٹ نہ ہوئی۔ جہاں پر مقصد سے آگے سفر کیا پھر وہاں پر فوراً تھکاوٹ ہو گئی، اس وقت یہ جملے کہے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ ہو گئی ہے، لاؤ کھانا لاؤ، کوئی کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اب یوشع بن نون کو جو ان کے ساتھی تھے فوراً یاد آیا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ فانی نسیت الحوت، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مچھلی تو دریا کے اندر جا چکی ہے، میں بھول چکا ہوں، میں نے آپ کو بتلانا تھا، لیکن وہ شیطان نے وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے مجھے اس کا تذکرہ آپ کے ساتھ کرنے سے بھلا دیا، میں نے آپ کو بتلانا تھا، ہم وہ بھول گئے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے دریا کے اندر راستہ بڑے عجیب طریقے سے بنایا۔ میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا سمندر کا پانی ہے، دریا کا پانی، وہاں پر وہ مچھلی جب چلنے لگی تو وہ پانی جم گیا اور وہ ایک سرنگ کی شکل اختیار کرتی گئی جہاں سے چلتی گئی، تو یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ تو وہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے سمندر کے اندر بڑا عجیب راستہ بنایا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم نے تلاش کرنا تھا۔
فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر دونوں نبی اپنے قدموں کے نشانات پر واپس پلٹے اور اس جگہ پر پہنچے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پھر انہوں نے وہاں پر ہمارا ایک بندہ پایا جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہاں پر کپڑا اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور آ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام پیش کیا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں ارے تم کون ہو، کیسا سلام اس سرزمین پر؟ کہا میں موسیٰ۔ کہا کون سا موسیٰ، بنی اسرائیل والا؟ کہا جی ہاں۔ کہا اتنا لمبا سفر تم کہاں اور یہ کہاں؟ کہا میرے رب نے مجھے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا، میرے ان دونوں نبیوں نے وہاں پر میرا ایک بندہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور پایا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی ہوئی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص علم بھی سکھایا ہوا تھا، یہ ہم نے ہی حضرت خضر علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپس سے سلام جواب تعارف کے بعد موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کیا آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو رب ذوالجلال نے آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ آپ میرے ساتھ رہنے کی، علم حاصل کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، آپ کے اندر صبر نہیں رہے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر بھی کیسے کریں گے جن باتوں کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہی نہیں ہوگا؟ میں کچھ بھی کہوں گا، کوئی کام کروں گا، آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر آپ سے صبر نہیں ہوگا، آپ مجھ سے پھر مکالمہ کریں گے۔ تو لہٰذا آپ پہلے غور کر لیں، اگر صبر کی استطاعت ہے، اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن مجھے معلوم ہے انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ یہ علم سیکھنے میں صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، گویا معلوم ہوتا ہے استاد طالب علم کو علم سکھانے کے لیے کچھ شرائط لگا سکتا ہے، اور طالب علم موسیٰ علیہ السلام نے جب شاگردی اختیار کرنا چاہی تو اس کے اندر کوئی برائی محسوس نہیں کی کہ میرے اوپر اب اس علم سکھانے سے پہلے پابندیاں لگ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں بطور طالب علم آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی اطاعت کروں گا، جیسے آپ کہیں گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لك منه ذکرا، اچھا اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ ہر بات کی وضاحت میں خود آپ سے کر دوں گا، آپ نے دوران تعلیم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، میں خود آپ کو اس کے بعد کی معاملات کی وضاحت کروں گا۔ فانطلقا، دونوں کے اندر یہ بات طے ہو گئی اور چل پڑے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، اب یہ سمندر کے کنارے چل رہے ہیں، ایک کشتی آئی اور یہ کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانا، یہ معزز انسان ہے، اور انہوں نے ان سے کرایہ بھی وصول نہ کیا۔ خرقها، خضر علیہ السلام ابھی کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، ایک چڑیا آئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس چڑیا نے اس سمندر سے اپنی چونچ کے ساتھ تھوڑا سا پانی لیا۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں موسیٰ، جتنا اس چڑیا نے اس سمندر کے پانی سے پانی اٹھا کر اپنی چونچ میں کمی کی ہے،
اتنا ہی سمجھ لو ہمارا علم ہے کہ جتنا اس چڑیا کی چونچ میں میرا اور آپ کا علم اتنا ہے، بقیہ سمندر کا جتنا پانی گویا اتنا علم اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم اتنا زیادہ اور ہمارا علم اتنا زیادہ ہونے کے باوجود اللہ کے مقابلے میں اتنا تھوڑا ہے۔ پوری کائنات مل جائے، ان کے علوم اور فنون مل جائیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں ان علوم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ میرا رب وفوق کل ذی علم علیم کہتا ہے دنیا کے اندر یہ ایک سے بڑھ کر بڑا عالم ہے، تو وہ اللہ کتنا بڑا عالم ہوگا، اللہ کے پاس کس قدر علم ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ اپنی طرف یہ نسبت کرنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، ایسا ہرگز اللہ کی پسندیدہ بات نہیں ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حتی احدث لک منہ ذکرا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سمجھانے کے بعد اس کشتی کے اندر جہاں پر بیٹھے تھے، جنہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، اور وہ 2 اور چند مسکینوں کی کشتی تھی، عام مزدور آدمی تھے، وہ محنت کے ساتھ چلا رہے تھے، ان کے اوپر نیکی کی، کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا، اس کو خراب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یار اچھے بندے ہو، انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، کرایہ نہیں لیا، اپنی کشتی میں بٹھا لیا، آپ نے جان بوجھ کر کسی کا نقصان کر دیا۔ نبی تھے، برائی پر خاموش نہ ہو سکے، بظاہر جو ان کے نزدیک تھی، ان سے کہہ دیا قال اخرقتها لتغرق اهلها، اے خضر آپ نے یہ کیا کام کیا ہے، کشتی والوں کی کشتی خراب کر دی آپ نے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت غلط کام کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے اس بات پر اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام کہتے ہیں دیکھا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ سے کہا تھا خاموش رہنا، پھر آپ بول پڑے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا آپ سے جو وعدہ کیا تھا، پھر میں نے سوال کر لیا، اس پر میرا مواخذہ نہ کریں۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں ذرا تنگی نہ کریں، آسانی والا معاملہ کریں، مجھے ڈانٹے نہ، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا، پھر چلنے لگے۔ حتی اذا لقیا غلاما، چل رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ لڑکے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے فقتلہ، ایک لڑکے کو پکڑا، اس کی گردن کو مروڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے، نہ اس نے زنا کیا، شادی شدہ نہیں، زنا نہیں کیا، قتل کے بدلے قتل ہے وہ نہیں ہے، دین سے مرتد نہیں ہوا وہ نہیں ہے۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، خضر یہ کیا کر رہے ہو، میں تو آپ سے دین کا علم سیکھنے آیا ہوں اور آپ انسانوں کو بغیر کسی جرم کے قتل کیے جا رہے ہیں، میں یہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت برا کام کر دیا ہے، اسلام تو اس سے روکتا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میں نے تجھے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر بول پڑا ہے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 2 مرتبہ تو ہو گیا، آخری چانس دے دو، اس کے بعد اگر آپ سے سوال کروں گا پھر واقعی آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، نہ سکھانا۔ فقد بلغت من لدنی قد بلغت من لدنی عذرا، پھر آپ اپنی طرف سے عذر جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو معذور سمجھوں گا، آپ نے صحیح کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ علم نہیں حاصل کر سکوں گا، بس آخری چانس دے دیں۔ تیسرا موقع، فانطلقا، پھر چل پڑے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر استاد نے شرائط لگائی ہیں، شاگرد سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے، 1 مرتبہ صحیح، 2 مرتبہ صحیح، تیسری مرتبہ شاگرد کے ساتھ نرمائی والا معاملہ اور معافی والا معاملہ بھی رکھنا چاہیے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا،
یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے۔ اس دور کے اندر یہ ریسٹورنٹ تو نہیں تھے، کھانے کی دکانیں تو نہ تھی۔ اس بستی کے اندر لوگوں سے انہوں نے کھانا مانگا، بھوک بہت زیادہ لگ چکی تھی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، پوری بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ بڑے برے تھے پورے علاقے والوں نے، کسی ایک نے کھانا نہ دیا، اتنے معزز آدمی ہیں۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، چلتے چلتے خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار عنقریب گرنے والی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھے، ان کو ساتھ لیا اور دیوار کو گرا کر دوبارہ نئے طرح سے سیدھی کر دی۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خضر آپ عجیب آدمی ہیں، پوری قوم سے پورے علاقے سے ہم نے کھانا مانگا، بھوک ہمیں لگی ہے، کسی ایک نے ہمیں ایک لقمہ نہ دیا، چھوڑا ان کو، آپ ان کی گری ہوئی دیواریں بنانے لگے، کیا کر رہے ہیں؟ ان سے اجرت کیوں نہیں لیا آپ نے؟ لیتے پیسے، ان سے کو پتہ چلتا کیسے کسی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، پھر ان سے پیسے لے کے کھا لیتے۔ جنہوں نے ہمیں ایک نوالا نہیں دیا ان کی آپ دیواریں کھڑی کرنا شروع ہو گئے، مزدوری ان کے نام پہ فری کرنا شروع کر دی ہے، یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ قال هذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ یہ اب آپ کی اور میری جدائی ہے، آپ واقعتاً ہرگز میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک وری ہو گیا، دو وری ہو گیا، تین وری، بس یار بڑی ہو گئی ہے، تین وری ہو گیا بس۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بھئی میری اور آپ کی بس یہ جدائی ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے، اب میں آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتا، ہاں جتنا آپ نے میرے ساتھ سفر کیا نا اس کی وضاحت میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ میں کوئی ظالم نہیں ہوں، جابر نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم ہے، یہ میں نے ایسا کیوں کیا جس کی آپ کے اندر استطاعت نہ رہی صبر کرنے کی۔ اب میں وضاحت ضرور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، جن باتوں کو دیکھ کر آپ سے صبر نہ ہو سکا میں ان باتوں کی آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں۔ کہا سنو، سب سے پہلی بات جو کشتی کا پھٹا ہم نے توڑا تھا، کشتی کو عیب دھار کیا تھا، وہ آخر ہم نے کیوں کیا؟ کیا ظلم کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، جو کشتی تھی وہ مسکین لوگوں کی تھی، ماڑے لوگ تھے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کا خرچہ تھوڑا ہو اور خرچہ زیادہ ہو اور آمدنی کم ہو، اخراجات پورے نہ ہوتے ان پیسوں سے، مشکل سے بیچارہ گزارا کرنے والا ہو، وہ مسکین لوگوں کی کشتی تھی۔ یعملون فی البحر، اور وہ اس کے اندر محنت اور مشقت کرتے تھے، سمندر کے اندر لوگوں کو کرائے پہ وہ چلاتے تھے۔ فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اصل میں بات یہ تھی اس دن جہاں پر ہم سفر کر رہے تھے آگے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا، جتنی صحیح کشتیاں آ رہی تھیں وہ ان کو غصب کرتا چلا جا رہا تھا، سب سے چھینتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے رب نے بتایا، اللہ نے حکم دیا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ میں نے اللہ کی وحی کے ساتھ میں نے ان کی کشتی کو عیبدار کیا کہ یہ وہاں پر پہنچے، بادشاہ جب دیکھے گا کہ یہ عیبدار ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا، ان کی کشتی کو نہیں پکڑے گا، تو یہ ان کے لیے بھلائی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ساری کی ساری کشتی ان سے چھن جاتی۔ اب مجھے بتا میں نے غلط کیا تھا یا صحیح کیا تھا؟ یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سمجھنا کا بھی بڑا موقع ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے نقصان کے اندر بھی اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے۔ جس طرح یہاں پر بظاہر ان کی کشتی کا نقصان ہوا، لیکن اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا کہ پوری کشتی جانے سے بہتر ہے چلو بعد میں اس کی ریپیئرنگ ہو جائے گی یا ٹھیک ہو جائے گی، تھوڑا نقصان ہوا۔ انسان کو اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھا عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کے بارے میں برے کلمات اور برے نظریات انسان کو نہیں رکھنے چاہیے۔ شیطان بڑی سوچ دلاتا ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ آفت، مصیبت، پریشانی، تکلیف، آزمائش، نقصان، نفع، سارا کچھ آتا ہے، لیکن
اللہ کی تقدیر پر انسان کو ایمان رکھنا چاہیے، میرا رب جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ کہا دوسری بات، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ رہی بات اس لڑکے کی، بعض لوگ یہاں پر بچہ مانا کرتے ہیں، علماء کا کہنا ہے اگر یہ بچہ ہوتا تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا یہ کافر تھا، حدیث میں بھی آتا ہے بچہ مومنین کا اگر بلوغت سے پہلے بچہ ہو تو اس کو کافر نہیں کہا جاتا۔ یہ غلام کا لفظ جوان پر بھی بولا جاتا ہے، بوڑھوں پر بھی بولا جاتا ہے، بچوں پر بھی بولا جاتا ہے، لہٰذا جب اس کو کافر کہا جا رہا ہے، مومنین کا بچہ ہے، تو گویا یہ بڑا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہی بات جو لڑکا جس کو میں نے قتل کیا ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے والدین مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر تھا یہ کافر ایسے کام کرے گا کہ والدین کو بھی سرکشی کے اندر، کفر کے اندر مبتلا کر دے گا، تو ایسی اولاد کا کیا کرنا جو والدین کی تباہی کا سبب بن جائے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے بدلے اللہ اس کے والدین کو اس سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اچھا اللہ بیٹا عطا کرے جو ان کے لیے خیر کا باعث بن جائے۔ اور تیسری بات، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، جو دیوار تھی وہ اس شہر کے اندر یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے اس کے والدین نے خزانہ رکھا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین، ان کے باپ جو تھے وہ نیک تھے۔ سمجھ آتی ہے والدین کی نیکیوں کا اثر اولادوں تک پہنچتا ہے۔ ماں باپ نیک ہو تو اثرات اولاد میں آتے ہیں۔ اگر ماں باپ خود بے نمازی، بے حیائی اور دنیا کے کاموں میں ہوں تو چاہے اولادیں سنور جائیں، ان گناہوں کے اثرات بھی پھر اولادوں پر آتے ہیں۔ تو یہ رب کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان کے یتیم بچوں کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، اس نیک باپ کی وجہ سے ان یتیم بچوں کا خیال کیا گیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ان بچوں کی دیوار کو سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوانی کو پہنچے دیوار کو ہٹا کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ وما فعلتہ عن امری، یہ سارے کام کشتی کو عیبدار کرنا، بچے کو قتل کر دینا، یہ دیوار بنا دینا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، میرے رب کا حکم تھا۔ اگر وہ جوان بیٹا قتل کیا ہے تو اس کا معاملہ تھا۔ آج یہاں پر کتنے لوگ اچانک جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اچانک کو معاملہ ہوا، بیماری آئی، فوت ہو گیا، لوگ کہتے ہیں او ہو بڑا نقصان ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑا رحم آ رہا ہے، بڑا ہمارا دل موم ہوتا ہے۔ یقیناً ہم دنیاوی اعتبار سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ہے، لیکن میرا رب بھی نرم دل ہے، وہ بھی رحمان ہے، میرے اللہ کو بھی شفقت ہے، میرا رب بھی بچوں سے پیار کرتا ہے، میرا رب ظالم نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے محروم ہو گئے تو اس کے اندر رب ذوالجلال کی کیا حکمت ہے وہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ خبردار شیطان کی سوچ لے کر کسی کے بارے میں یہ کہنا ہو بڑا ظلم ہو گیا، بچے بیچارے یتیم ہو گئے، فلاں کا باپ چلا گیا، فلاں کی ماں چلی گئی، بیچارے ایسے مسکینوں کی طرح پھر رہے ہیں، رب نے ظلم کر دیا۔ خبردار کوئی شخص ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسا نظریہ نہ رکھے۔ وہ رب غفور الرحیم ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ اللہ مہربان ہے۔ اس رب نے اس کے اندر کیا حکمتیں رکھی ہیں وہ میرا رب جانتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کا نقصان ہو جائے، بیماری آ جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، کوئی معاملات ہو جائے، انسان کے اوپر پریشانی، آفت، مصیبت آ جائے، رونا دھونا، واویلا کرنا، شکوے شکایات، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس رب
رب کی ذات پر انسان کو اچھا اعتماد رکھنا چاہیے، حسن ظن اپنے رب سے مانگے، رب سے کہیں یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو بہتر بنا کے عطا کر دے۔ اس رب کے اندر آگے آپ دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، نہ کہ اپنے ذہن میں غلط خیالات اور تصور پیدا کریں، اور جو رب نے کیا ہے وہی بہتر ہے، وہی ہمارے لیے حق میں ہے۔ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے، جو رب نے کیا وہ صحیح کیا، اللہ نے ہمیں جہاں رکھا وہ صحیح رکھا، امیر رکھا، غریب رکھا، چھوٹا رکھا، بڑا رکھا، مرد رکھا، عورت رکھا، جہاں رب نے رکھا، جیسے رکھا، جس کو جس حالت میں رکھا، اس کو رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اسی کے اندر میرے لیے بہتری ہے، اسی کے اندر رب کی حکمت ہے۔ ہمیں ہر کام کو اللہ کی طرف، اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، اللہ تعالیٰ کی یہ نظام اور ساری زندگی کو سمجھ کر اللہ پر حسن ظن رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ وما فعلته عن امری، یہ سارے معاملات جو میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، ذالک تعویل، یہ ان ساری باتوں کی وضاحت ہے، ما لم تستطع علیہ صبرا، اے موسیٰ علیہ السلام جس پر آپ صبر نہیں کرتے تھے، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، لہٰذا کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں سب سے بڑا عالم، علم ہے محدود ہے، تھوڑا ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ اس علم پر غرور، تکبر، کسی کو اپنے اندر بڑائی، فخر کسی لحاظ سے کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔